السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج بیان القرآن میں میں پڑھوں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے 182 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 180 ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرے۔ ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، اس ضمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا تھا، اس کی بیوی، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہتے۔ چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والا والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر جب سورۃ نساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے۔ البتہ اس کے ایک جز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا کہ مرنے والا اپنی 1/3 مال 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانے کو یا کسی دینی ادارے کو جہاں پر بھی وہ چاہے اس طرح دے سکتا ہے۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے اور ان پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 181، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ وصیت کرنے والا ان کے اس گناہ سے بری ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 182 ہے، فمن خاف من موص جنفا او اسما، پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانب داری یا حق تلفی کا، اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ دیانت داری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ بے جا جانب داری کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے۔ اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے ورثاء کو جمع کر لیا اور ان سے کہا کہ اب دیکھو ان کی وصیت تو یہ تھی لیکن اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں تبدیلی کر دی جائے، ان سے یہ مطلب پوچھا جائے تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہمی مشورے سے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو کل آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔